والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 93 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت گزری ہے اس کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو غلطی کے ساتھ انجانے میں قتل کرتا ہے تو اس کے کیا کیا معاملات ہوں گے، وہ چیزیں ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ یعنی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کے معاملات کیا ہیں، تو فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو قتل کرے مومن کو متعمدًا جان بوجھ کر، یعنی معلومات ہونے کے باوجود اسے قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جو سزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہی ہے، خالدًا فیہا، وہ اسی میں رہے گا۔ اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھے، اسے درست سمجھے، تو یہ کفر ہے اور کافر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کو سمجھتا تو ہے کہ یہ ناجائز ہے، اللہ کی ناراضگی والا کام ہے، غلط کام ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے، مانتا تو ہے کہ گناہ ہے لیکن پھر بھی کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے لیے جتنی مدت اللہ چاہے اسے جہنم میں رکھے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، اور خالدن کا مطلب دو معنی ہے، ایک ہوتا ہے ہمیشہ اور ایک ہوتا ہے بہت ہی لمبے عرصے تک۔ تو یہ دونوں معنی میں ایک ہی لفظ یہاں استعمال ہوا کہ اس کے دونوں مطلب ہے کہ کوئی کسی بے گناہ مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کر کرتا ہے تو کفر ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کافر کو جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا۔ دوسری چیز کہ ہے تو مسلمان، جانتا بھی ہے کہ گناہ ہے، مانتا بھی ہے کہ گناہ ہے، ناجائز ہے، پھر بھی کرتا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس میں اللہ کی مرضی پر ہے، جتنا وقت رب چاہے اسے سزا دے، پھر جب چاہے اسے جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال لے اور اسے معاف کرے، تو یہ بعد کی چیز ہے۔ تو دونوں معنی ہے کہ خالدًا فیہا، وہ اس میں رہے گا جہنم میں ساری عمر یعنی ہمیشہ، یا پھر بہت لمبے عرصے تک۔ تو فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور یہ اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پر سخت ترین ناراضگی ہے، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالی کی لعنت ہے اس پر، یعنی رحمت سے دوری ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر۔ اب یہاں ایک چیز یہ آتی ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا اس کی مذمت کس انداز میں ہے، تو احادیث کے اندر بھی اس کا بہت سارے معاملات ملتے ہیں، کئی احادیث میں مختلف الفاظ میں اس کی مختلف انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ ایک فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے قیامت کے دن سب سے بڑے خسارے کے اندر، یعنی بہت بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین و آسمان والے سب مل جائیں اور سب مل کر کسی ناحق مسلمان کو قتل کریں، کسی ناحق کو قتل کریں،